اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے مخالفین میں سے کسی مخالف کو اگر جواب نہ دیں تو یہ نہ سمجھنا یا وہ بیچارہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بولنے کی قدرت نہیں ہے یا ہمارے پاس علم نہیں ہے یا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے سکوت سے مجھے بے حس نہ جانیے، الفاظ کی کمی ہے خیالات کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مفتی فضل احمد چشتی نے یزید کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا تو استاد گرامی حضور مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب آپ نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا علمی جواب دیا جاتا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا جو اردو کی غلطیاں نکالنے کے لیے کیمرے کے سامنے آیا۔ حالانکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ویسے جب گفتگو کی جائے تو الفاظ کی ادائیگی کی طرف بندے کا دھیان نہیں ہوتا، اور کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تلفظ کی ادائیگی کی طرف بندے کا دھیان نہیں ہوتا، اور کبھی سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے، آج میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب نے جو اپنے کلام کے اندر واضح غلطیاں کی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جناب نے ایک شعر پڑھا، میرے سکوت سے مجھے بے حس نہ جانیے، الفاظ کی کمی ہے خیالات کی نہیں، جبکہ خیال کی جمع خیالات آتی ہے۔ جناب نے 3 مرتبہ خیالات ہی پڑھا ہے، جبکہ یا کے بعد الف بھی آتا ہے جس کو جناب نے نہیں پڑھا۔ جناب دوسروں کے مبلغ علم کو چھوڑیے، پہلے اپنے مبلغ علم کو دیکھیے۔ جناب نے کہا کہ میں چاہوں تو اس کی ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں اور اسی کتاب سے دے سکتا ہوں، پھر کہا انشاءاللہ تعالی دوں گا۔ جناب لفظ انشاءاللہ تعالی نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی ہے۔ حمزہ کو بھی جناب پڑھیے، مجھے لگتا ہے جناب کو حروف پڑھنے کی عادت نہیں، جناب حروف پڑھنے کی عادت بنائیں، وگرنہ آپ کا مبلغ علم تمام لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا۔ جناب لفظ لب لباب اتنا مشہور نہ ہو جتنا مشہور جملہ انشاءاللہ تعالی ہے۔ جناب ادھر بھی دھیان دیں۔ تیسرا لفظ جناب نے بولا ظلم، جبکہ لفظ ظلم ہوتا ہے لام کے سکون کے ساتھ، جس کو جناب نے کئی مرتبہ ظلم 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 ہی پڑھا ہے۔ جناب آپ کو لفظ تو نظر آ گیا، لیکن اپنا ظلم 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 نظر نہیں آیا۔ ایسے ہی جناب نے لفظ پڑھا علم، جبکہ لفظ علم ہے لام کے سکون کے ساتھ، جس کو جناب لام کی فتحہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں علم۔ جناب آپ کو تو لفظ علم نہیں پڑھنا آتا اور دوسروں کو آپ ان کا مبلغ علم بتاتے ہیں۔ جناب پہلے لفظ علم تو درست کریں، پھر دوسروں کے مبلغ علم کو دیکھیں۔ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، جناب ہنسی تو آپ کے الفاظ پر آ رہی ہے، جو غلطیاں آپ دوسروں کی نکال رہے تھے وہی غلطیاں خود کر رہے ہیں۔ کہ فا ساکن تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لفظ، تو آپ بھی تو لام ساکن ہے اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ظلم ظلم ظلم۔ جناب ادھر بھی دھیان دیں، وگرنہ ہنسی آپ کو کم اور لوگوں کو آپ پر زیادہ آئے گی۔ اسی طرح جناب نے لفظ پڑھا مارکا، جبکہ لفظ معرکہ ہے را کے فتحہ کے ساتھ، جس کو جناب را کے سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جناب نے پڑھا اولب،
جبکہ لفظ طالب اور لفظ تبصرہ جس کو جناب تبصرہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح لفظ پڑھا مقابلہ با کے سکون کے ساتھ، جبکہ لفظ با کے فتحہ کے ساتھ ہے مقابلہ باب مفاعلہ سے۔ اسی طرح جناب نے لفظ پڑھا صفتیں فا کے سکون کے ساتھ، جبکہ لفظ صفت ہے فا کے فتحہ کے ساتھ۔ جناب اپنے ان الفاظ کی طرف بھی دھیان دیں اور لوگوں کے مبلغ علم کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنی اردو ٹھیک کریں اور ٹھیک طرح سے الفاظ ادا کرنے سیکھیں، پھر دوسروں کو ان کا مبلغ علم بتائیں کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ جناب امید ہے کہ جناب کو اپنا مبلغ علم خوب ظاہر ہو گیا ہوگا، اور آئندہ کسی کا مبلغ علم دیکھنے کی